مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہوئے کسی نے خواب دیکھا تو نبی علیہ السلام کبھی خود بھی خواب دیکھتے تو آپ بتایا کرتے تھے، انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کا سر پتھر سے کچل رہا ہے۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک زنبور سے چاقو سے اس کے چہرے کے ایک طرف چیرتا ہے اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے۔ پھر میں نے آگ کا ایک تنور دیکھا جس میں بہت سارے مرد اور عورت جل رہے تھے مگر سب کے سب ننگے تھے۔ اس سے آگے میں نے خون کی ایک نہر دیکھی، اس میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے، تیر رہا ہے، کنارے پہ آنا چاہتا ہے۔ جب وہ قریب آتے ہیں نا تو ایک آدمی پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، سر پہ پتھر لگتے ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا پھر آنے لگتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے۔ آگے میں نے دیکھا تو ایک جگہ بہت زیادہ آگ دیکھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی شکل بہت ڈراؤنی ہے، دیکھ کے بندے کو ڈر لگے، ایسی ڈراؤنی شکل کبھی دیکھی نہیں۔ وہ آگ جلا رہا ہے اور آگ کے گرد گھوم رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی ہمدردی کا نشان نہیں، اجنبیت ہے۔ جب اس سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، اس میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے جس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت اونچے اور خوبصورت درخت کو دیکھا۔ تو جو دو شخص مجھے دکھا رہے تھے سب کچھ کہنے لگے اس درخت پہ چڑھ جائیے۔ میں جو درخت پہ چڑھا تو چڑھتے چڑھتے اوپر جا کر میں نے ایک شہر آباد دیکھا، ایسا شہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ شہر کے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولا گیا، اندر چند آدمی ملے، ایک کا بدن آدھا خوبصورت ہے اور آدھا جلا ہوا ہے۔ تو جو لے جا رہے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ میاں تم غسل کر لو، انہوں نے غسل کیا تو ان کا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اوپر دیکھا تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت عدن ہے، اور وہ دیکھو کہ وہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ سارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ تھا کہ جو صبح کو سویا رہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا، اس لیے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، سویا ہوتا تھا، اس کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی۔ دوسرا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ سے اس کے رخسار کو چیرا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا، اور ایک فرشتہ اس کے منہ کو چیرتا تھا اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ تیسرے جس بندے کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں یہ سود کھانے والا تھا جو ڈبکیاں لے رہا تھا، اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ پتھر مار رہا تھا اس کو سزا دینے کے لیے۔ پھر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے تو وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا جو فرشتہ ہے،
اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پہ اس کی ڈیوٹی لگی وہ کبھی ہنسا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ہنسا. اس لیے آپ نے اس کے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی. آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی. لمبے قد کے آدمی کو دیکھا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے. بچوں کو جو دیکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو شہر آپ نے دیکھا یہ جنت عدن، اور محل جو دیکھا یہ آپ کا ہے، مگر آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد داخل ہوں گے. تو میں نے پوچھا کہ وہ جو خوبصورت بدن والے اور آدھے جلے ہوئے وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے. یہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کے جسم کے کچھ حصے کو جہنم کی آگ جلائے گی، تو یہ نہر حیات ہے. جب یہ اس میں غسل لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پھر سلامت فرما دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس زندگی کے نمونے کو خواب میں بھی دیکھا، معراج میں بھی دیکھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہوگا اور فرشتے سونے اور چاندی کی بنی ہوئی گزیں ہوں گی، ان کو جہنم کی آگ کے اندر وہ گرم کریں گے اور ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر داغ لگا رہے ہوں. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ترتیب اس لیے کہ پہلے ماتھے پہ شکن آتی ہے، تو اس لیے ماتھے سے شروع کریں گے، پھر پہلو پہ، پھر پیٹھ پہ ہوتا ہے. وہی ترتیب جو دنیا میں تھی، سزا کی ترتیب بھی وہی. یہ عجیب بات ہے، سزا میں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. چنانچہ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ جو کھڑا تھا تو دوسرا ایک بندہ آیا، اس نے اس کو رکوع میں جھکایا اور اس کی گردن کے اندر ایک گوشت اس نے گاڑ دیا جس کے اوپر جھنڈا بنا ہوا تھا. فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ بڑی تکلیف کی حالت میں تھا. کھڑے آدمی کو آپ رکوع میں لے جائیں اور اس کی پیٹھ کے اندر ایک گرد کو گاڑ دیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. پوچھا کون تھا تو بتایا گیا کہ یہ عہد توڑنے والا، وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا. کئی بڑے سمارٹ بنتے ہیں کاروبار میں، زبان دے کے پھرتے ہیں، تو اس کی پیٹھ کے اندر، کیونکہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اس کو سزا ویسی دی جا رہی ہے. چنانچہ ایک آدمی کو دیکھا کہ کچھ سونا چاندی قسم کی چیز تھی، وہ گرم ہوئی جہنم کی آگ میں اور اچھلی اور اس بندے کے ساتھ آ کر چپک گئی، جیسے بدن پہ کوئی چیز آ کے لگ جاتی ہے نا. پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ چور تھا، جو مال چراتا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم کے ساتھ لگا دیا. چنانچہ غیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردار ہے اور اس مردار کا یہ آدمی گوشت کھا رہا ہے. قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایا جائے گا، فالج زدہ. ایک سائیڈ اس کی ہاتھ اور پاؤں ایک سائیڈ کے وہ ناکارہ ہوں گے، تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا گر جائے گا. تو پوچھا گیا کہ یہ کون؟ بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں انصاف نہ کرنے والا تھا اس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا. بچوں میں انصاف نہ کرنا، لوگوں میں انصاف نہ کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا، نا انصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن
ایسا ہی ہے نا کہ بھئی ایک سائیڈ اس کی صحت مند اور دوسری اس کی بیمار ہے، فالج زدہ۔ جو بندہ دنیا کے اندر متکبر بنتا ہوگا، اونچے بول بولتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹی جیسی جسامت عطا کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسرے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو مسل مسل کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے پاؤں میں پامال کریں گے اس کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے۔